ہمارے شہر کے قاضی صاحب دامن برکاتہ اور حضرت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب دامن برکاتہ کی بات ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح آخر تک تشریف کے انشاءاللہ پوری کوشش اس بات کی ہوگی کہ وقت پر عشاء کی نماز ادا کی جائے. اس وقت الحمدللہ حضرت والا سے متعلق بہت ساری باتیں مختصر وقت میں ہمارے سامنے آئی، جیسے کہ قاری صاحب دامن برکاتہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم حضرت کو نمونہ بنا کر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں. اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس وقت 2-3 باتیں مختصر وقت میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت والا 28 اگست 1943 میں آمپور میں پیدا ہوئے، تو اس حساب سے 80 سال پورے ہو کر 81 سال کے 2 مہینے ہوئے. الحمدللہ اللہ نے طویل زندگی حسن اعمال کے ساتھ عطا فرمائی. یہ بہت بڑی بات ہے. طویل زندگی ملے لیکن اعمال حسنہ صالحہ کے ساتھ ملے، یہ کامیابی کی علامت ہے. حضرت والا کے والد محترم عالی جناب ایاب عبدالرؤوف صاحب ہیں. حضرت والا 2 یا 3 سال کی عمر کے تھے. ان کی والدہ محترمہ ناٹامکا عبدالستار صاحب کی دختر، ان کا انتقال ہو گیا، تو نانی صاحبہ کے پاس حضرت والا کی تربیت اور پرورش ہوئی. حضرت والا 1950 سے 1956 تک ہمارے جو مسجد سے متصل دینیات اسکول ہے اس میں 5ویں تک کی تعلیم حاصل کی. پھر 1956 میں جنوبی ہند کی ام المدارس جامعہ باقیات صالحات ویلور میں شعبہ حفظ میں داخلہ لیا، اور اس وقت شیخ عرب کے نام سے حضرت والا کے حفظ کے استاد محترم تھے، ان سے انہوں نے حفظ کی تکمیل کی. پھر 1962 میں باقیات صالحات ویلور ہی میں شعبہ عالمیت میں داخلہ لیا، اور 1971 میں فارغ ہوئے. وہاں کے جو نصاب تھا اس کی تکمیل فرما کر عالم دین کی سند حاصل کی. پھر 1971 سے 1974 تک شعبہ حفظ میں مذاہب علوم سیلم میں شعبہ حفظ کے استاذ کے طور پر حضرت والا کا تقرر ہوا تھا. وہاں تک تقریباً 3 سال حضرت نے پڑھایا ہے. اسی دور میں حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب دامت برکاتہ بھی شاگرد رہے ہیں، اور اس وقت کے جامعہ باقیات صالحات کے شیخ الحدیث شیخ الجامعہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہ وہ بھی اسی زمانے کے حضرت والا کے شاگرد ہیں، جیسے کہ انہوں نے بنفس نفیس اس بات کی پوری وضاحت فرمائی. پھر اس کے بعد 1974 سے 76 تک 1974 سے 76 تک کاٹپاڑی کی ایک مسجد میں حضرت نے امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دیا. پھر ان کے رشتہ داروں کے اصرار پر وہاں سے کاٹپاڑی کی امامت سے استعفا دے کر آمبور تشریف لائے. پھر 1977 سے 80 تک دینیات کے اسکول میں انہوں نے خدمات انجام دی. پھر اس کے بعد 1976 سے تا حیات آخری دم تک حضرت والا ہماری اس مسجد کے امام و خطیب رہے. جب تقریباً 3 سال تک 47 سال 47 ایئر اس مسجد کے امام و خطیب رہے ہیں. سب سے پہلے 1962 میں سب سے پہلے جب وہ حافظ قرآن ہوئے تھے نیلی کھیت مسجد آمپور میں، جیسے کہ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہ نے پیش فرمایا، وہاں انہوں نے تراویح سنائی. پھر 1963 سے 69 تک 1963 سے 79 تک
18 سال اندر تک کیا مسجد میں حضرت والا نے محراب سنایا، قرآن پاک تراویح بھی سنایا. پھر 1980 سے 1994 تک ہماری اس چھوٹی مسجد میں 15 سال مکمل محراب سنایا. تو اس اعتبار سے انہوں نے جو محراب ادب سے نبی سنایا ہے کل 33 سال سنایا ہے. اس پر 3 سال انہوں نے محراب سنایا ہے. اس کے بعد 1995 سے 2023 یعنی جو رمضان گزرا اس وقت تک حضرت والا نے مکمل سماعت فرمایا ہے. ایسا نہیں کہ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ حضرت والا مرحوم کے فضل حافظ سلمان صاحب جب قرآن سنا رہے تھے پہلی مرتبہ جو ہی وہ حافظ ہوئے تو ان کو یہاں قرآن سنانے کے لیے موقع دیا گیا. تو نواں پارا تھا، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت پیچھے سماعت فرما رہے تھے. جہاں سے چھوڑے بالکل وہیں سے پوری تراویح آخر تک اطمینان کے ساتھ سنایا، جس کی مثالیں ہمارے سامنے آئی. ابھی انتقال سے ہفتہ 10 دن کی بات ہے کہ حضرت جی کا ایک پوتا ہے مدحان، وہ بھی جامع علوم میں حفظ کر رہے ہیں، جو حافظ سلمان صاحب کے فرزند ہیں. وہ حضرت کے پاس قریب پہنچے. قریب والے جانتے ہیں کہ آخر دنوں میں حضرت والا کی قوت سماعت میں فرق پڑ گیا تھا. ذرا اونچا سنتے تھے، ذرا زور سے بولنا پڑتا تھا. یہ سب کو معلوم نہیں تھا، جو قریب کے لوگ تھے وہ جانتے تھے. لیکن جب مدحان قریب پہنچے تو حضرت نے پوچھا کتنا کون سا پارا پڑھ رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا والوں پڑھ رہا ہوں. تو وہ حضرت نے فرمایا کہ سناؤ. وہ سنانے لگے تو بیچ میں کہیں کٹ کے، حالانکہ سب ہم قریب رہنے والے جانتے ہیں کہ حضرت اونچا سنتے ہیں، لیکن وہ معصوم بچہ جب پڑھ رہا تھا تو پورا غور سے سن رہے تھے. اور جہاں وہ اٹکا حضرت نے لقمہ دی کہ یہ جہاں پر جو ہے اسے ٹھیک کرو. یہ قرآن کریم کے ساتھ حضرت والا کا تعلق تہجد میں تھوڑا جہرن پڑھتے تھے اور اسی کو سن کر گھر والے سمجھ لیتے تھے کہ ابا تہجد میں. اور تہجد میں ایک الگ ترتیب تھی، چاشت کی نماز میں ایک الگ ترتیب تھی اور ابوابین کی نماز میں الگ ترتیب تھی. ہمیشہ قرآن پاک نمازوں میں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت والا نے فرمایا کہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل حضرت حافظ محمد احمد صاحب علیہ رحمہ جب حافظ قرآن بنے تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ دیکھو اب تک جو تم نے پڑھا ہے وہ میرے لیے، اس کے بعد جو پڑھو گے وہ تمہارے لیے. یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت نے ان کے فرزندوں سے یہ واقعہ سنایا تو فرزند میں سے حضرت حافظ سلمان صاحب نے کہا کہ ابا آپ کا کیا معمول ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں یہ نماز میں، جیسے کہ ہمارے قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ چاشت کی نماز میں جو قرآن ترتیب سے پڑھتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے پڑھتے ہیں اور دوسرے عوامین وغیرہ میں اپنے اساتذہ کے لیے. اس طریقے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ تعلق، والہانہ تعلق نصیب فرمایا. جیسے ہمارے خطیب صاحب حضرت مفتی غوث صاحب نے فرمایا صرف الفاظ کے ساتھ فقط نہیں، معنی اور مراد کو بھی لے کر چلتے تھے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد کل قرآن جو سنایا ہے وہ 33 سال ہے اور جو سماعت فرمایا ہے وہ 38 سال ہے. ملا کر 61 سال انہوں نے گویا کہ قرآن پاک میں اپنا وقت لگایا ہے. اور یہاں ہماری اس مسجد میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضرت والا قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے تھے. سب جانتے ہیں 4 مرتبہ مکمل انہوں نے پورا قرآن روزانہ کی ترتیب میں مکمل فرمانا. یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے. جیسے کہ قاری صاحب احمد برکات بار بار کہہ رہے تھے، استقامت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ پابندی سے پڑھتے تھے. 5 مرتبہ شروع کیے لیکن اس کے بعد طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ حضرت سے پورا نہیں ہو پا رہا ہے. اب حضرت کے بھتیجے اس کو جو ہے جاری کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور تکمیل تک پہنچائے. اس کے بعد حضرت والا کی صرف نگینہ اولاد ہیں، 3 اولاد ہیں.
ایک جناب حیابل محمد صوبان صاحب بڑے فرزند ہیں اور دوسرے حافظ محمد سلمان صاحب ہیں جو حافظ قرآن ہیں. انہوں نے ڈگری بھی کیا ہے اور حفظ بھی پورا کیا ہے. اور حضرت مولانا مفتی محمد صلاح الدین صاحب دامت برکاتہ کی زیر نگرانی جامع علوم میں جو شعبہ حفظ اور اصلی تعلیم کے ساتھ جو نظام ہے اس کا پورا انتظام اور پورا کنٹرول ان کو حضرت مفتی صاحب نے ان کو دے رکھا ہے. وہ بہترین انداز سے اس کا انتظام کرتے ہیں. تیسرے فرزند ہے حیابل محمد عفان صاحب. یہ تینوں بیٹے واقعتاً خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جنہیں ایسے مشفق مہربان قدردان ہر اعتبار سے ایک لائق اور فائد باپ ان کو نصیب ہوئے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کی فکر کریں گے. یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. حضرت والا جیسے کہ جماعت العلماء پہلے ایک ضلع تھا بیگم، اس کے بعد تقسیم ہوا تو 4 اضلاع کے صدر تھے. 4 اضلاع کے صدر تھے اور ہمارے شہر میں جو ایک قدیم حفظ کا مدرسہ ہے مدرسہ تحفیظ القرآن، اس کے بھی صدر تھے اور روزانہ فجر کے بعد اہتمام سے مدرسہ جاتے اور پوری جو ہے اس کا جائزہ لیتے، تعلیمی تربیت کے ہر اعتبار سے مفید مشوروں سے نوازتے. اور ان سب سے ایک نمایاں حضرت والا کی جو خدمت کی وہ محکمہ شرعیہ، شریعت کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر جو حضرت والا پابندی سے، حالانکہ میں حضرت کو تقریباً 10 سال سے محکمہ شریعہ کی مناسبت سے حضرت کو قریب سے جاننے کا موقع ملا، تو 10 سال میں جب تک حضرت صحت مند تھے، جب بیماری کا عارضہ لاحق نہیں ہوا، اس وقت تک میں نے پوری کوشش کی. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچوں، لیکن میرے سے پہلے حضرت وہاں پہنچتے تھے. یہ حضرت جیسے کہ قاری صاحب نے اور دیگر نے فرمایا کہ پابندی کے وقت حضرت کا ایک خاص وصف ہے. محکمہ شریعہ میں ہمارے قاضی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے مسائل کو غور سے سنتے، عرضی کو پورے طور پر جب تک وہ پڑھ نہیں لیتے آگے کارروائی نہیں کرتے، خود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو شکایتیں ہوتی ہیں ان شکایتوں کو پوچھتے، تصفیہ کرتے اور جو اصل شکایت ہے اس پر جو ہے گرفت کر کے بڑے اچھے انداز سے مسئلے کو سلجھانے اور حل کرنے کی کوشش کرتے. یہ سب حضرت والا کی خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ہمارے شہر کے قاضی محترم حضرت مولانا حافظ خطیب محمد شہاب الدین صاحب دامت برکاتہ سے درخواست کرتا ہوں، چونکہ حضرت کے دست راست تھے، موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں بالکل ہمیشہ جہاں کہیں بھی جائیں گے اگر حضرت ہیں تو قاضی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں تو حضرت ہیں. اس طریقے سے آپس میں ایک جوڑ تھا، ایک بہت بڑا جو ہے تعلق تھا. یقیناً ہمیں جیسے ہم کو صدمہ ہے اسی طرح قاضی صاحب کو اس کا گہرا صدمہ ہے کہ حضرت کی جدائیگی سے وہ تنہائی محسوس کر رہے ہیں. اب میں زیادہ اپنی بات کو طول دیے بغیر حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں سے ہم سب کو ملامت